عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام اور سرزمین بلوا کے غیور نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ایسی بات کہلوا دے جو میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے کارآمد اور مفید ہو. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کا ٹکڑا تلاوت کی ہے. قرآن پاک کی آیات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سنو جو لوگ بھی اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون لوگ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ انہیں دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ رب العزت کے کلمے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. جو لوگ بھی اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں. بھئی پارکنگ والے جو ہیں جن کی ذمہ داری پارکنگ کے لیے ہے، وہ آپ اپنی پارکنگ کے احاطے میں تشریف لیتے جائیں. جو لوگ بھی اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو نہ دنیا میں کبھی ذلیل کرتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ذلیل کرتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ ایسی زبردست ہے جس کی بنیاد پر لوگ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. بہت سے لوگ، یہ تمام اور عموم کی بات نہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں بلکہ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس انسان کی ہلاکت متعین ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ رب العزت ہی کا ارشاد ہے، یعنی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرے گا اور عداوت رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے جنگ کا اعلان ہے. کوئی ایسا انسان ہے، کیا کسی کے اندر ایسی طاقت و قوت ہے جو اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اللہ کا مقابلہ کرنے کی قوت رکھتا ہو؟ کیا کوئی انسان ایسا ہے؟ لیکن آج لوگوں کے دماغوں میں کیا گھس گیا ہے، لوگ کس طرح
طرح کی فکر اور کس طرح کا سوچ رکھتے ہیں کہ آج علماء دین کی بے عزتی کرتے ہیں اور علماء دین کی توہین کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا اور غلط سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی علم دین عطا فرمایا ہے اور جس کو بھی ذرہ برابر بھی علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا، اگرچہ دنیا کے اندر لوگ اسے ذلیل کرے اور لوگوں کو ایسا لگے کہ وہ شخص ذلیل ہو چکا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کیا مقام ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ چاہے وہ عالم کسی بھی درجے کا ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان میں کیسا بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں اس کا کیا مقام ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ملک شام و عراق چھوڑ کر جب نیشاپور تشریف لائے تو نیشاپور میں ان کے ایک شاگرد جو بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنے اطراف میں لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیشاپور تشریف لا رہے ہیں، لہذا جس کا جی چاہے وہ ان کے استقبال کے لیے وہاں تشریف لے چلے۔ تو لوگ 2-3 میل چل کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیے۔ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے درس حدیث شروع کیا، جب لوگوں کو درس حدیث دینے لگے تو کچھ لوگوں کو حسد ہوا، کچھ لوگوں کو ان سے عداوت ہوئی، دشمنی ہوئی، جس کی بنیاد پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر اس وقت خلق قرآن کا مسئلہ ابھار کر ان کے اوپر الزامات لگائے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو درس حدیث تھا ان کو بند کر دیا گیا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکل کر واپس اپنے علاقے بخارا تشریف لے گئے، اور جب وہاں پر انہوں نے اپنے درس کو شروع کیا، لوگوں کو حدیث پڑھانے لگے، تو وہاں پر بھی ان کے کچھ مخالفین گروہ پیدا ہوئے جن کو ان سے عداوت اور ان سے دشمنی ہو گئی۔ بہت سارے لوگ تو علوم حدیث سے سیراب ہو رہے تھے، علم حدیث حاصل کر رہے تھے تاکہ آخرت کی کامیابی حاصل کر لے، لیکن جن لوگوں کو عداوت اور دشمنی ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ذلیل کیا جائے، تو انہوں نے یہ تدبیر نکالی کہ اس وقت بخارا کا جو گورنر تھا انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ جو بادشاہ ہیں ان سے یہ تدبیر کی جائے کہ امام بخاری کو یہ حکم دیا جائے کہ یہ ان کے گھر پر آئے اور ان کے بچوں کو حدیث کا درس گھر کے اندر دے۔ لہذا بادشاہ کو یہ بات سوجی اور انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ آپ ہمارے دربار میں تشریف لائیے، مجھے اور ہمارے بچوں کو حدیث کا اور تاریخ کبیر کا درس دیجئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ میں تمہارے دربار میں جا کر اللہ رب العزت کے علم کو اور علوم شرعیہ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین اتنا سستا اور اتنا ذلیل نہیں ہے کہ کوئی عالم کسی کے دربار میں کسی کی بارگاہ میں جا کر کے پڑھائے، بلکہ جس کو ضرورت ہو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہی جواب دیا کہ اگر تمہارے بچوں کو علوم حدیث کی ضرورت ہے تو وہ آئے میرے پاس اور میرے پاس پڑھے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہلوا بھیجا امام بخاری سے کہ اگر آپ ہمارے گھر پر نہیں آ سکتے تو آپ محض ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایک مستقل مجلس قائم کیجئے جہاں پر میرے بچوں کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہ ہو، بلکہ صرف وہاں پر میرے بچے ہی علم حدیث حاصل کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علوم حدیث یہ ایسی نہیں ہے، یہ ایسا علم نہیں ہے کہ جو کسی خاص آدمی کو صرف سنایا جا سکے، لہذا یہ علم اگر تم کو سیکھنا ہے تو پھر یہاں پر آ کر جمیع لوگوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا، یہ کوئی مخصوص علم نہیں۔
کہ تمہارے لیے خاص مجلس لگائی جائے، اور اس حدیث کو سننے سے میں کسی کو محروم نہیں کر سکتا، لہذا اگر تم کو سننا ہے تو تم کو یہی آنا پڑے گا۔ ان سب عداوتوں کی وجہ سے لوگوں نے اس طرح کے الزامات امام بخاری علیہ رحمہ پر لگائے، ان کو بخارا سے بھی نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بخارا اور سمرقند کے اندر جو کہ پہلے علوم معارف کا مقام تھا، اس وقت وہاں پر بڑے بڑے محدثین حضرات گزرے تھے، لیکن آج وہاں پر ایک بھی اتنے بڑے محدث اس طرح کے کوئی جید عالم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم کی قدر نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی۔ اس لیے سن لیجئے، اگر کسی علماء کی توہین کریں گے تو یاد رکھیے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ لوگوں کی نظر میں تھوڑی سی کامیابی نظر آئے گی، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ رب العزت یہاں پر تم کو مہلت دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کا پکڑ بڑا سخت ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ فرمان یاد رکھیں، کبھی کسی علماء کی توہین اور کسی عالم کی شان میں یا کسی امام و خطیب کی شان میں گستاخی نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے ہم سب علماء دین کی اہمیت اور ان کی افادیت کو سمجھیں اور ان سے محبت کریں۔ ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان سے تعلق رکھیں اور دین کے مسائل ان سے دریافت کریں، ان سے پوچھتے رہیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت